الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ کیا کائنات میں غور و فکر کرنا بھی عبادت ہے؟ سوال کیا گیا ہے، کیا یہ بات صحیح ہے کہ کائنات میں غور و فکر کرنا عبادت کی طرح ہے؟ الجواب بعون اللہ سبحانہ و تعالی۔ کائنات کے متعلق غور و فکر اس طرح کرنا کہ اللہ رب العزت کی مخلوقات اور اس کائنات میں موجود بے مثال تخلیقات پر غور و خوض کرنا اور اس کی تخلیق کو اللہ کی عظمت اور قدرت کے لیے دلیل بنانا، تو یہ عبادت ہے۔ اس سے ایمان میں اضافہ اور یقین کامل ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں متعدد بار غور و خوض اور سوچ و بچار کی دعوت دی ہے، جیسا کہ فرمان باری تعالیٰ ہے، قُلْ سِیرُوا فِی الْأَرْضِ فَانظُرُوا کَیْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ ثُمَّ اللَّهُ يُنْشِئُ النَّشْأَةَ الْآخِرَةَ ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ کہہ دیجئے کہ تم زمین پر چلو اور دیکھو کہ کس طرح اللہ نے تخلیق کا آغاز کیا، پھر اللہ رب العزت انہیں ایک بار پھر پیدا کرے گا، یقیناً اللہ رب العزت ہر چیز پر قادر ہے۔ سورۃ العنکبوت آیت نمبر 20۔ اسی طرح فرمایا، افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت والى السماء کیف رفعت والى الجبال کیف نصبت والى الارض کیف سطحت۔ کیا وہ اونٹ کی طرف نہیں دیکھتے کہ اسے کیسے پیدا کیا گیا، اور آسمان کی طرف کہ کیسے اسے بلند کیا گیا، اور پہاڑوں کی طرف کہ کیسے انہیں گاڑا گیا، اور زمین کی طرف کہ کیسے اسے برابر کیا گیا۔ سورۃ الغاشیہ آیت نمبر 17 تا 20۔ ایک اور جگہ پر ارشاد فرمایا، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التی تجری فی البحر بما ينفع الناس وما انزل اللہ من السماء من ماء فاحیا به الارض بعد موتها وبث فیها من کل دابة وتصریف الریاح والسحاب المسخر بین السماء والارض لآیات لقوم یعقلون۔ یقیناً آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں، نیز رات اور دن کے آنے جانے میں، اور سمندر میں لوگوں کو فائدہ دینے والی چیزیں لے کر چلنے والی کشتیوں میں، اور آسمان سے اللہ کے نازل کردہ پانی میں کہ جس کے ذریعے اللہ نے زمین کو بنجر ہونے کے بعد زندہ کر دیا، اور اس زمین میں ہر قسم کے حرکت کرنے والے جانور پھیلا دیے، ہواؤں کے چلنے میں، اور آسمان اور زمین کے درمیان مسخر بادلوں میں نشانیاں ہیں عقل رکھنے والی قوم کے لیے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 164۔ چنانچہ جب انسان ان مخلوقات پر غور و خوض کرے اور ان کے پیدا کرنے کی حکمت پر سوچ و بچار کرے، ان کی بے نظیر تخلیق پر ذہن لگائے اور اس چیز کو سوچے کہ اللہ نے ان تمام چیزوں کو اپنے تابع بنایا ہے، تو اس کا ایمان اور یقین دونوں ہی بڑھ جائیں گے، اور اس غور و خوض پر اسے اجر بھی ملے گا۔ اسی طرح سابقہ امتوں کے حالات پر غور و فکر کرے اور ان کی بادشاہتوں کو دیکھے کہ کس طرح ان کی نافرمانی اور کفر کی وجہ سے یہ سب کچھ تباہ ہو گیا، اور ان سے عبرت پکڑے، بالکل ایسے ہی جیسے اللہ نے قوم صالح اور ان کے علاقے دیار سمود کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا، فانظر کیف کان عاقبۃ مکرہم انا دمرناہم وقومہم اجمعین فتلک بیوتہم خاویۃ بما ظلموا ان فی ذلک لآیۃ لقوم یعلمون۔ آپ دیکھیں کہ ان کی مکاری کا انجام کیا ہوا، یقیناً ہم نے انہیں اور ان کی قوم سب کو تباہ کر دیا، اب یہ ان کے گھر انہی کے ظلم کی وجہ سے ویران ہیں، یقیناً اس میں جاننے والی قوم کے لیے نشانی ہے۔ سورۃ النمل آیت نمبر 51 تا 52۔ جبکہ محض سیر و تفریح اور وقت پاس کرنے کے لیے جہان کو دیکھنا تو یہ عبادت نہیں ہے، البتہ جائز ہے، بشرطے کہ اس کی وجہ سے واجب کاموں سے توجہ نہ ہٹے یا حرام کام میں ملوث نہ ہو۔ واللہ تعالی اعلم۔ اسلام کیو اے ریکارڈنگز، مؤسسۃ الشیخ محمد صالح المنجد، المملکۃ العربیۃ السعودیہ، فتویٰ نمبر 103390۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔